بابا کی گڑیا، آپ اتنا پیارا مسکراتی ہو، کیوں زمانے کی باتوں میں آ کر اپنے اور اپنے بابا کی مسکراہٹ دور کر رہی ہو؟ کیا آپ کو اللہ کے فیصلوں پر اعتبار نہیں جو اپنے فیصلے خود کر رہی ہو؟ کیا آپ کو حلال پر یقین نہیں جو حرام کی طرف جا رہی ہو؟ خود کو پاک رکھو گڑیا، پاک مرد کے لیے۔ میرے انت الحیات، آپ سے مل کر مجھے پتہ چلا، روح جب اپنے جیسی روح سے ملتی ہے نا تو وہ مرمت بھی ہو جاتی ہے، عافیت بھی پاتی ہے اور مکمل بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے میں بدتمیز ہوں، کھڑوس ہوں، اکڑوں ہوں، سڑیل ہوں، کسی کی پرواہ نہیں کرتی، سنگ دل ہوں، بے حس ہوں، لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں۔ پر آپ کو یہ نہیں پتا، میرا یقین توڑا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ بھی نہیں ہوتا، مجھ میں زہر اتارا گیا ہے اور میں اب وہی بانٹتی ہوں۔ میرے شہزادے، پیار ہو گیا مجھے آپ سے، خود سے زیادہ، حد سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ میرے انت الحیات، مجھے لگتا ہے میری انگلیوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے نا، اس کو آپ کے ہاتھوں سے ناپ کر بنایا گیا ہے، اور جب آپ میرا ہاتھ تھام لیتے ہو نا تو میں مکمل ہو جاتی ہوں۔ کھٹکتی تو ان کو ہوں جہاں میں جھکتی نہیں، ان کو تو اچھی لگتی ہوں جو مجھے جھکنے نہیں دیتے۔ پیارے میاں جی، اگر آپ کی اس محبت کے نثار مجھے ہزاروں زندگیاں بھی نصیب ہوتی تو میں آپ کے ساتھ گزارنے کا عہد کرتی، کیونکہ مجھے تا حیات اپنی آنکھوں میں آپ کا چہرہ چاہیے۔ میرے پیارے میاں جی، مجھے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس سیوک ہو یا سائیکل ہو، اگر آپ میرے ساتھ مخلص ہو تو میں آپ کے ساتھ سخت دھوپ میں بھی چلنے کو تیار ہوں۔ جب خوش فہمی کا رقص ختم ہوا تو حواس پر سب واضح ہو گیا، تب الوداع کہتے ہوئے سب کچھ کتنا شفاف تھا، جیسے کہ مجھے کھو کر اسے کوئی دکھ ہی نہیں ہوا اور میں اسے کھو ہی نہیں سکتی تھی، یعنی کل ملا کر ہمارے ہاتھ میں خسارے بھی نہیں آئے۔ میرے لیے دنیا کا کوئی بھی دوسرا شخص آپ کے جیسا نہیں ہو سکتا، جہاں آپ ہو وہاں ہمیشہ آپ ہی رہو گے۔ میں آپ کے ساتھ مسکراتی ہوں اور ہمیشہ آپ سے محبت کروں گی۔ آپ کے واسطے میری حیات کے سبھی رنگ، آپ جس رنگ میں نکھرے میں اس رنگ کے صدقے۔ میں آپ کو بھول بھی سکتی ہوں اے جانے بہار، لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ لاکھ کوششوں کے باوجود آپ کا نام جو شکستہ دل پر محو ہے یاد آئے ہی جاتا ہے۔ میں تھک ہار کر روزانہ آپ کو بھولنے کی ناکام کوششوں کے باوجود دل کو سمجھانے بیٹھ جاتی ہوں کہ یہ ہجر میری ناکام حیات میں لکھا جا چکا ہے۔ کوئی کچھ بھی کرے، آپ میری دسترس سے کبھی نہیں نکل سکتے، آپ صرف اور صرف میرے لیے ہی اتارے گئے ہیں، اور یہ بات آپ کبھی مت بھولیے گا۔ بابا، آپ مان جائیں نا کسی غیر ذات شہزادے کے لیے، اپنی ذات کا کوئی درندہ نکل آیا تو کیا ہوگا بابا؟ جی چاہتا ہے میں اسے ایک فون کروں، اسے بتاؤں کہ دل کی کوئی رگ ٹوٹ گئی ہے، وہ خون جس کی ترسیل میرے جسم میں ہونی تھی، میری جان، وہ خون حلق چیرتا ہوا زمین پر گر رہا ہے، آنکھوں کی جلن جہنم کی آگ سے آشنا کروا رہی ہے۔ یار، میرے ذہن کی شریانوں میں خون جم گیا ہے، دیکھو میں مر چکی ہوں، مجھے دفنانے آ جاؤ، کہ یوں بھی جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا ان کو سرد خانوں میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، کہ کوئی طالب طب اس لاش پر تجربے کرے گا۔ سنو، تم نے میرا صبر آزمایا ہے نا، تمہیں خبر ہے نا میرا وجود مزید کسی تجربے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سنو، مجھ پر رحم کھاؤ، ایک بار چلے آؤ، دیکھو تمہارے ساتھ ایک پل کی زندگی کو میں کتنے برس جی نہیں سکی، کٹھن ہے مرگ عشق، مگر مجھے رہا کر دو، قدم خم ہوں میری جان، بس شہر خاموشاں تک سفر ہے، پھر تم مجھ سے دستبردار ہو جانا، بے شک غیر ہو جانا، مکر جانا، بدل جانا،
مگر آخری یہ رسم ہے، اسے ادا کر جاؤ۔ میری وفا کی قسم مجھے دفنا کر جاؤ کہ مجھ لاوارث کو ایک امید بر رکھنی ہے۔ زندگی سیاہ تھی مگر نیلی قبر رکھنی ہے۔ میں ہر لمحہ پاگلوں کی طرح آپ کو یاد کرتی ہوں، آپ کے میسیج اور کال کا انتظار کرتی رہتی ہوں، اور آپ کو 24 گھنٹوں میں ایک لمحے کے لیے بھی میرا خیال نہیں آتا۔ جب تمہیں گانا سنتے ہوئے بے چینی ہوتی ہے، جب تم والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو پر کر نہیں پاتے، جب آنکھوں کا زنا کرتے ہوئے تمہارا ضمیر اللہ کی یاد دلواتا ہے، جب تم غیر محرموں سے دور بھاگتے ہو، جب غیر محرم سے بات کر کے تمہیں سکون نہیں آتا، جب کچھ غلط کرتے ہوئے ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتے ہو، جب قرآن نہیں پڑھتے پھر بھی دل چاہتا ہے کہ قرآن پڑھوں، جب نماز کے لیے اٹھ نہیں پاتے پھر بھی کوشش کرتے رہتے ہو، تو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تم اللہ کی نظروں میں آ گئے ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم یہ سب نہ کرو، کیونکہ یہ سب کرتے بہت لوگ ہیں، لیکن یہ سب احساسات سب کے ساتھ نہیں ہوتے، اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ تم تھوڑی سی محنت سے سب کچھ چھوڑ سکتے ہو۔ تو آخر پھر کیوں خود کو گھسیٹ رہے ہو ان سب کی طرف جو تمہارے لیے ہے ہی نہیں؟ کبھی کبھار کچھ لوگوں کی اصلیت کا پتہ ہونے کے باوجود بھی خاموش رہ کر صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے۔ جب بھی کبھی زندگی میں کسی ایسے انسان سے پالا پڑے تو خاموشی سے چلتے جانا چاہیے۔ نظروں سے تو پہلے ہی وہ گر چکے ہوتے ہیں، دماغ سے نکالنے کے لیے ان کی مکاری کی آخری حد دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ زندگی میں دوبارہ کسی اور کی مکاریوں اور چالاکیوں سے بچا جا سکے۔ زندگی کی حقیقتوں کی سمجھ تجربہ ہی دیتا ہے، اور پھر تجربے کب آسانی سے مل جاتے ہیں بھلا؟ سنو، مجھے آپ سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کے 365 میں سے 366 دن، آپ کے 24 گھنٹوں میں سے 25 گھنٹے، آپ کی ہر رات، ہر صبح، ہر دن، ہفتے سے لے کر ہفتے تک، بس یہی۔ اور ایک دو اور چیزیں اپنے نام لکھوانی ہیں۔ وہ جگہ جہاں گاڑی پارک کرتے ہو، وہ جگہ جہاں سے گزرتے ہو، وہ ہوا جس میں سانس لیتے ہو، آپ کی سانسیں، سانسوں کی خوشبو، آپ کی خوشی، آپ کی غمی، آپ کے آنسو، زیادہ نہیں، بس یہی کچھ چاہیے۔ مجھے ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو چاند پر جانے کی باتیں کرتے ہیں، اور میں سوچتی ہوں کہ مجھے آپ کے پہلو میں جگہ مل جائے تو یہ میرے لیے اتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جیسے کسی کنگال کو سارے جہان کی دولت سے نواز دیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ، آپ میرے رب ہیں نا، آپ تو سب کر سکتے ہیں نا، پلیز پھر اتنا کر دیں کہ میرے دل کو اپنی اطاعت پر جما دیں، مرتے دم تک میرے ایمان کو سلامت رکھیں۔ مجھے حیات طیبہ چاہیے، مجھے وصال طیبہ چاہیے، مجھے آپ چاہیے اللہ تعالیٰ، آپ کا دیدار چاہیے۔ مجھے بچا کر رکھیں ہر اس راہ پر، ہر اس گناہ سے جو میرے ان مقاصد کے درمیان آئے۔ اچھا پتہ ہے، مجھے سوک نہیں چاہیے، آپ کا ہاتھ پکڑ کے فجر کے بعد پیدل چل کے مجھے ہر وہ جگہ دیکھنی ہے جہاں آپ کی پچھلی زندگی گزری۔ مجھے وہاں قدم رکھ کر چلنا ہے جہاں آپ کے قدموں کے نشان چل رہے تھے۔ مجھے برانڈڈ کپڑوں سے بھری الماری نہیں چاہیے، مجھے بس چند وہ سوٹ چاہیے جو آپ روز اپنی پسند سے نکال کے دیں اور کہیں یہ پہنو، یہ تم پر بہت سوٹ کرتا ہے۔ مجھے سونے کے کنگن کی خواہش نہیں، مجھے تو بس وہ کانچ کی چوڑیاں چاہیے جو راہ گزرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے اور میرا خیال آنے پر آپ مسکرا کے وہ لے آئیں۔ مجھے محل نہیں چاہیے، مجھے چھوٹا سا گھر چاہیے جہاں ہم سب مل کے محبت سے رہیں۔ اپنے بابا کا مان ہوں میں، اپنے بھائیوں کی جان ہوں میں، مجھ پہ جچتا نہیں ہے کسی ایرے غیرے کا پیار۔ مختصر یہ پیارے میاں جی کہ آپ میری زندگی کا سب سے حسین فیصلہ ہو۔ آپ وہ شخص ہو جس پر دنیا کی 7117 زبانوں میں 7117 کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ہر کتاب میں آپ کو ایک نئے انداز اور نئی محبت سے لکھا گیا۔
مگر ان 7117 کتابوں میں صرف ایک لفظ مشترک تھا، اور وہ تھا واجب المحبت۔